بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ معاف کرنا اتنا پسند ہے. پوچھا کتنا پسند ہے؟ کہا اگر تم ریگستان میں ہو اور تمہارا اونٹ مال سے لدا ہوا ہو اور وہ کھو جائے اور تم اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ اور پھر سو جاؤ اور جب تم اٹھو تو وہ اونٹ لدے ہوئے مال کے ساتھ تمہارے سامنے ہو، جتنی خوشی تمہیں ہوگی. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. اس مثال میں ایک اور مثل اگر میں ہدیتاً تمام دیکھنے اور سننے والوں کی اجازت سے شامل کروں، اور اس کو ایسا ہی سمجھیے گا جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بہت سال گزر جائیں آپ کے مرشد کو آپ سے پردہ کیے ہوئے اور کچھ عرصے میں ایسا لگے کہ آپ ان جگہوں پہ مرشد کے ساتھ کھلی آنکھوں کے ساتھ واپس آ گئے ہیں، تو جو حالات اور خوشی آپ کو تب ہوگی. آج مجھے بھی ان حالات سے ایسی ہی خوشی مل رہی ہے. میرے سیدھے ہاتھ پہ بھی ایک حجرہ ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور میرے اس طرف جو حجرہ ہے یہ وہ حجرہ ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے آج میں گفتگو کروں گا، اور شاید ایسے راز جو کہ میرے سینے میں دفن میری قبر تک نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو اس میں اچنبھا لگے، میرے لیے اس میں کوئی اچنبھا نہیں ہوگا. آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں اور جہاں سے آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں، میرے نزدیک شاید اس سے زیادہ علم والی، زندہ پیروں والی، برکت والی، ولیوں والی، کلندروں والی اور مرشدوں والی جگہ جو ہے وہ شاید سب کانٹیننٹ میں کم ہی ہو. صوفی برکت صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. صوفی برکت صاحب کو بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اصل حالات جو ہیں ان سے شاید لوگ کم واقف ہیں. آج بڑی عقیدت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ نے ہماری یہ دعائیں قبول کی کہ ہم ان کی جگہ پر آج آئے بھی، ان کے مہمان بھی ٹھہرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس مقام پر لے کر جائے جس مقام کی نشاندہی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جس کی تصدیق جو ہے صوفی برکت صاحب نے اپنی زندگی میں کی. وہ کیا تھی؟ انہی کے پوتے جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور آپ تک وہ بات پہنچاتے ہیں. یہ یقین کیجئے تھوڑا سا میرا لہجہ رک بھی اس لیے رہا ہے کہ میں لفظوں کی تلاش میں ہوں. جب آپ بڑے استاد کے پاس آ جائیں تو پھر آپ کے خیال بھی گم ہو جاتے ہیں اور آپ کو الفاظ بھی نہیں ملتے. دلوں کی کیفیت جو ہے وہ صرف خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کیسی ہے. آپ بھی یہ پروگرام دیکھیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیے. آئیے ان کے پوتے سے ملتے ہیں. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ پہلے تو حضرت پورا نام لوگوں کی توجہ کے لیے. محمد مقصود احمد. اور آپ میاں صاحب بیٹے ہیں؟ میں بابا جی کا سب سے چھوٹا پوتا ہوں جی. سب سے چھوٹے پوتے ہیں. اور آپ کے والد ہیں محمد انور، میاں محمد انور صاحب. یہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے جی. بابا جی کے یعنی دو بیٹے تھے، ایک چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، اور ایک جو جن کی ہم اولاد ہیں میاں محمد انور صاحب ہیں، جن کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہیں 4. میاں صاحب آپ کو کوئی ایسی یاد ہے جس میں کہ آپ نے اپنے دادا ابو کو دین کی تعلیم دیتے ہوئے، اپنے والد صاحب کی تربیت کرتے ہوئے، آپ کے والد صاحب کی تربیت کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ یادیں ہیں؟ کیونکہ وہ ہم تو بہت چھوٹا تھا میں، لیکن میرے جو بزرگ تھے میرے میاں انور صاحب، ان کی ایسی تربیت کی تھی بابا جی نے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بابا جی کا جو ایک بیٹا میاں انور صاحب تھے وہ صحیح تعلیمات پہ ان پہ عمل کرتے تھے، اور اس کے اندر اتنا زیادہ ان کا جو فیض تھا منتقل تھا، کیونکہ وہ بیک وقت بابا جی کے بھی مرید تھے اور بابا جی کے پیر صاحب جو تھے انہوں نے بھی انہیں مرید کیا ہوا تھا. کیا نام ان کا؟ سید امیر الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہارنپور شریف میں، انڈیا میں. اچھا یہ فرمائیے وہ تربیت کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ مریدین جو ہیں وہ اس طرح کے بنے، جن کے دل بڑے ہیں، کھلے ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور زیادہ تر جو مریدین ہیں وہ تعلیم یافتہ ہیں اور بلائنڈ فیتھ کے ساتھ نہیں فالو کر رہے. بابا جی سرکار جو تھے نا جی، جب وہ اس طریقت کی دنیا میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے صابر صاحب کے ہاں ایک عہد کیا تھا. صابر کلیہ شریف. صابر کلیہ شریف، علی احمد صابر، علاء الدین علی احمد صابر کلیہ شریف، انڈیا. تو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا 3 کام کروں گا: اللہ کی ذکر، اللہ کے دین اسلام کی تبلیغ
اور لوگوں کی بے لوث خدمت. آپ نے صرف اسی چیز کو کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد کو تازہ نہیں کیا جائے گا, اس طریقے پر عمل نہیں کیا جائے گا, لوگ اسلام کی طرف نہیں آ سکتے. اور آپ نے کوئی ایسی کام نہیں کی. آپ لوگ آتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ دعا کرو, میں بھی دعا کرتا ہوں, تم بھی دعا کرو, اللہ قبول کرنے والا. اس کے آگے بھلا ہاتھ پھیلائے ہم, بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ, بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ, بھر دو جھولی. آج کے زمانے میں جو صوفیہ اکرام ہیں انہوں نے بھی تصوف کو بالکل اسی طرح تقسیم کر دیا ہے جس طرح کہ علماء اکرام نے دین کو تقسیم مسالک میں کر دیا ہے. آپ کے ہاں بھی بہت سے اب حصے بن گئے ہیں جن میں کہ لوگ مختلف انداز سے کہتے ہیں کہ یہ تصوف صحیح, یہ غلط ہے. بابا جی سرکار نے فرمایا تھا, ایک آئیڈیا دیا تھا کہ اپنی دکان کی تعریف کر, کسی کے سودے کا برا مت کر, اپنے سودے کے تعریف کے ٹھٹھے بند دے, کسی کے خلاف مت بول, اور تیری دکان کھلی ہونی چاہیے, سودا آئے گاہک آئے نہ آئے, سودا بکے نہ بکے. اب جو صورتحال ہے کہ ہر آدمی دوسرے پہ تنقید کر رہا ہے, اپنے سودے پہ نہیں دھیان کر اپنے سودے پہ دھیان نہیں کر رہا. وہ میاں صاحب سودا ہوگا تو اس پہ دھیان ہوگا نا. یہ میں ایک آپ کو اپنے بزرگوں کی ایک ٹوپی حضور کی نسبت سے, اس پہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے دست مبارک سے سر پہ ہاتھ پہ رکھیں گے تو بات بنے گی. مہربانی, اللہ خوش رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بابا جی کی نشانیوں اور ان کے احترام کی نشانی ہے. بالکل بے شک. حضرت بابا جی نے اپنی زندگی جو ہے وہ لوگوں میں گزاری ہے, تنہائی میں بھی گزاری ہے, لوگوں میں گزاری ہے, اور لوگوں کی تربیت کی ہے. بحیثیت پوتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوفی صاحب کا جو پیغام ہے, آج آپ یہاں سے کیا پیغام ہے جو دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ صوفی صاحب کا جو سب سے بڑا پیغام تھا نا جی, وہ خانقاہی نظام تھا. بے شک. اس میں آپ نے فرمایا کہ اس کو اگر مختصر طریقے سے اگر کوئی جانے تو یہ ہے, کھا کھلا بچا کے مت رکھ, کل کی روزی کل ملے گی. سرکار فرماتے ہیں لے دینے محتاج کے لیے, لے محتاج کے لیے, دے محتاج کو. بے شک. ہم نے اب لینا شروع کیا ہے, آتا ہے وہ اپنے لیے لیتے ہیں, اچھا سر, تقسیم نہیں کرتے. ایک تلخ سی بات ہے جو کہ میرے دل میں ہے اور باقی سب لوگوں کے بھی دل میں ہے, یہ کہ ہم جو تصور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوگا, جو اللہ کو جاننے اور پہچاننے اور محبت کرنے والا ہوگا, وہ دنیا داری سے دور ہوگا. لیکن وہ دنیا داری سے جب دور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں تو شاید ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں, لیکن ان کی جو اولادیں آ کے چلتی ہیں وہ بڑی دنیا دار بھی بن گئیں, اور جو ایک مارکیٹنگ جو ہے وہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا نقص ہے کہ دنیا کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے, جو جوڑ ہے, وہ ہمارے ہاں خانقاہیں نہیں بتا رہی لوگوں کو. حضرت کے پاس میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک آدمی آئے اپنے مریدان کے پاس, بیٹھے تھے پیر صاحب, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کشف کے بارے میں بتائیں, جو کشف ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا میں صوفی صاحب کے پاس لے چلتا ہوں. تو آپ صوفی صاحب پہلے ہی آگے کھڑے تھے, تو بابا جی سرکار فرمانے لگے کہ اپنے مریدوں کو کہیں شاہ صاحب اب کشف کا دور نہیں رہا, اب تو عمل کا دور ہے. بڑی خوبصورت بات. اور اسی بات کو جوڑتے ہوئے ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب یہ عام طور پہ کیونکہ لوگ یہ سوچیں گے کہ جب یہ کہا جائے کہ لے ان کے لیے اور پھر انہیں کو دے جو کہ محتاج ہیں, تو اگر یہ ہم آج کے زمانے میں سوچیں کہ اگر ہم جمع نہیں کر رہے, اپنے وسائل کو بڑھا نہیں رہے, تو اتنے بڑی دنیا میں جو آنے والے چیلنجز ہیں جو اب بھی موجود ہیں, ان کا پھر مقابلہ وہ مسلمان کیسے کریں گے؟ نہتے ہاتھ کریں گے؟ نہیں. جب آپ کا توکل, آپ نے فرمایا کہ جس طرح, اس کی بھی آپ نے وضاحت کی, جس طرح بچے کو ماں پہ توکل ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز مجھے ماں سے ملنی ہے, اس طرح اللہ کا بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑے اسکالر اشفاق احمد صاحب تشریف لائے, تو کیمپ لگا ہوا تھا, بڑی مخلوق تھی, تو آئی کیمپ, تو صاحب نے آ کے بتایا جی کہ صبح کے لیے راشن نہیں ہے. تو وہ خاموش ہو گئے, فرمایا اللہ کر دے گا. تو وہ جا رہے تھے, اشفاق صاحب سوچ رہے تھے کتنا مجمع صوفی صاحب لگایا ہوا ہے, اور وہ بندے نے آ کے بتایا کہ رزق نہیں ہے, شام کو لنگر نہیں ملے گا, صبح ناشتہ نہیں ملے گا, تو یہ کہاں سے آئے گا. تو جب وہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک پلی خراب تھی, تو آگے ایک گاڑی کھڑی تھی, اس میں آٹا بھی تھا, انڈے بھی تھے. تو انہوں نے کہا جی کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ پلی خراب ہے, گاڑی خراب ہو گئی ہے, تو یہاں کھڑے ہیں. تو یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے مالک نے کوئی کاروبار کیا تھا, تو اس نے منت مانگی تھی کہ میں صوفی صاحب کے بھیجوں گا, تو یہ ہم صوفی صاحب کے مزار پہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا سبحان اللہ. انہوں نے
انہوں نے کل کے لیے نہیں رکھا لیکن اللہ نے ان کے لیے بھیج دیا. مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات, کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات. حضرت اب یہ مجھے فرمائیے کہ ہم اس جگہ جہاں بیٹھے ہیں, یہ جو حجرہ ہے, یہ کمرہ جو ہے, اس کی نسبت بابا جی سے کیسی ہے؟ بابا جی جب اس دنیا میں آئے نا جی, اس طریقت کی دنیا میں, تو آپ نے یہاں کلی بنائی اور یہاں بیٹھ کے گھر سے دور آپ کا یعنی 1.5 کلومیٹر دور گاؤں تھا, کلومیٹر, تو آپ وہاں سے آ کے عبادت کے لیے, عبادت کے لیے. یہ وہ درخت ہے جو کہ اس حجرے کے بالکل ساتھ تھا, اس کے نیچے آپ بیٹھ کے کرتے تھے. آپ سایہ تھا کہ ایک شیشم کا درخت تھا جس کے سائے تلے آپ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے, اور اپنی جو آپ کے شیخ نے سید امیر الحسن شاہ صاحب نے جو آپ کو کہا تھا کہ ایک کتاب لکھو, وہ بھی وہیں پاک لکھی, یہیں پہ وہ کتاب لکھو, اور وہ حدیث کی کتاب ہوگی, جب وہ مکمل ہوگی تو اس دنیا میں انقلاب آ جائے گا. جس نے سجدے میں گردن کے ڈالی, محمد کا پیارا نوازا, جس نے سجدے میں گردن کے ڈالی. حضرت آپ اجازت دیں تو میں سب دیکھنے والوں سے ایک ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کا کہ میں شاہد ہوں. بالکل, ضرور کہیں, اسی کمرے کی نسبت سے. ضرور کہیں. یہ جو تنہائی ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. فلی انجینئر بھی یہاں بیٹھا کرتے تھے, بابا جی ہمیشہ درخت کی طرف بیٹھا کرتے تھے, اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے توجہ, میں نہیں کہتا کہ مراقبہ, مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہا جائے, اور ایک یہ دیوار بھی جو ہے یہ اس طرح نہیں تھی جیسے کہ تھی. یہاں پہ ایک لکڑی کا ٹکڑا لگا ہوتا تھا, کوئی دروازہ نہیں تھا. جی بالکل. تو وہ لکڑی کا ٹکڑا اگر ٹیڑھا رکھا ہوتا تھا تو مطلب ہوتا تھا کہ دروازہ بند ہے, اگر وہ اٹھا ہوتا تھا تو مطلب ہوتا تھا کہ وہ دروازہ کھلا ہے. تو اور یہ میں حلفاً آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں, میں باہر نکلا, مجھے نہیں یاد کہ وہ حاجت تھی یا کس لیے میں باہر نکلا, تو جب میں واپس اس کمرے میں آیا تو اس کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی, اس میں کوئی بلب نہیں تھا, اور یا شاید یہ مغرب کے قریب کا وقت تھا. اس بات کا شاید کوئی یقین ہی نہ کرے, اور مجھے خود بھی نہیں یقین آتا کہ جب میں اس کمرے میں آیا تو بابا جی کا دھر ایک طرف پڑا ہوا تھا, اور اجزاء جو تھے وہ اس کمرے میں الگ الگ بکھرے پڑے ہوئے تھے. میں نے جب بابا جی کو اس حالت میں دیکھا تو میں گھبرایا, میری عمر چھوٹی تھی, میں واپس چلا گیا. میں کچھ دیر کے بعد, میرا خیال ہے عشاء کے شاید بعد واپس آیا, چاند کی روشنی بڑی تیز تھی. جب میں واپس آیا تو بابا جی جو ہیں وہ عبادت میں مشغول تھے, اور فلی انجینئر جو ہیں وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, پارسی تھے. جب میں آ گیا تو میں نے بھی نماز پڑھی, مغرب کی بھی پڑھی, عشاء کی بھی پڑھی. مغرب کیونکہ میں نے نہیں پڑھی تھی کیونکہ میں باہر چلا گیا تھا, میں ڈر گیا تھا, اور میرے پہ خوف طاری تھا کہ میں نے کس حالت میں بابا جی کو دیکھا. تو جب میں واپس آیا تو بابا جی مجھے کہتے ہیں کہ جب دروازہ بند ہو تو پھر اندر نہیں آیا کرتے, آواز دے کر آتے ہیں. یہ ایسی حالتیں, ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں جو کہ شرع کی اس حد کو پار کر جاتی ہیں, منطق کی اس حد کو پار کر جاتی ہیں جس سے کہ دنیا جو ہے وہ منسوب ہوتی ہے. تو ان حالتوں پہ شاید جانے کے لیے بھی دنیا سے دور ہی آنا پڑتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوف نہ کھا جائیں, ڈر نہ جائیں. دوست کہتے ہیں جی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ شام کو آپ گھر چلے جاتے ہیں تو ہمیں آپ ذکر پہ بٹھا جاتے ہیں, آپ گھر جا کے آرام کرتے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا تضاد ہے, ہمیں ادھر بٹھا دیتے ہیں, ہم ساری رات اللہ اللہ کرتے ہیں, صبح پھر آپ اللہ اللہ ہوتی ہے تو آپ گھر چلے جاتے ہیں. تو آپ فرمایا آج سے تیری ڈیوٹی, شام کو فرمایا آج سے تیری ڈیوٹی میرے ساتھ ہے. تو آپ اسے ساتھ لے گئے, ساتھ کمرہ تھا, وہاں بیٹھ کے کام کرتے رہے. جب 12 بجے تو آپ فرمایا انٹرول چھٹی, تو تھوڑا سا لیٹ گئے, 10 منٹ گزرے, فرمایا جی آؤ جی دفتر لا لو. صبح فجر تک دفتر, اس کے بعد باہر چلے گئے, وہاں نماز پڑھی, ذکر ہوتا رہا. شام کو جب دوسرا دن شروع ہوا نا تو ایسا ہی ہونے لگا. میں نے کہا حضور مجھے معافی دے دیں, میں نہیں سوچتا کہ آپ گھر جا کے آرام کرتے ہیں, میری استطاعت نہیں ہے. تو یہ اللہ کا بندہ جب عوام سے ہٹ کے کہیں جاتا ہے تو وہ اللہ ہی اللہ کرتا ہے, وہ آرام نہیں کرتا. یہ ہمارا وہم ہوتا ہے کہ وہ اب یہاں سے ہٹ کے چلا گیا اندر تو آرام کرے گا. یہ باتیں در حقیقت میرے خیال میں میاں صاحب سمجھنے اور سمجھانے کی شاید ہیں بھی نہیں. جس کو سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اور رحم کرے, جس کو نہیں آتی اللہ تعالیٰ اس کو سلیم عطا کرے, ہدایت دے. اور کیا کہا جا سکتا ہے. مسجد میں چلیں, تشریف لائیے. میاں صاحب یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے بابا حضور بیٹھ کے یہاں لکھا بھی کرتے تھے, اور ذکر بیٹھ کے آپ نے یہیں بیٹھ کے آپ نے وہ کتاب جو
پوری دنیا میں جس کا نام ہے ترتیب شریف، یہیں بیٹھ کے لکھی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جتنے اچھے بزرگ ہیں وہ ہمیشہ کسی درخت کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں، اسی کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ درخت اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہیں بیٹھ کے آپ حدیث کا کام کرتے رہیں۔ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی۔ حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی، قدرت خدا کی۔ حضرت یہ وہ مسجد ہے جی جی جس میں کہ بابا جی نے بہت سی زیارتیں کی ہیں۔ جی جی میاں صاحب ایک تو نسبت بتا دیجئے کہ اس مسجد میں بابا جی کی کیا کیا نسبتیں تھیں؟ اس مسجد کا نام آپ نے موتی مسجد رکھا ہوا تھا، اور یہ جب آپ اس جگہ پہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے کانوں کی کلی بنائی ہے لکڑی سے، اور کانے لگا کے ایک چھپ بنا کے اوپر بیٹھ کے یہاں پہ آپ بیٹھتے تھے۔ حضرت یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی بتایا گیا، اور یہ میں بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور آپ سے اس کی تصدیق چاہ رہا ہوں، کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا، پاکستان وہ اپنا ایک وقت دیکھے گا جب کہ دنیا کے جو ممالک ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز ہیں، وہ بھی اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان سے مشورہ کرے گی اور اس کی حمایت حاصل کرے گی۔ ایک انٹرویو میں بھی آپ نے بڑے واضح طریقے سے کہا ہے کہ میں پاکستان کا محب ہوں اور میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے زندگی میں 2 کاموں کے لیے اللہ کی سارا کچھ کیا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحوم آمد کی بخشش کے لیے، اور دوسرا مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے کہ وہ وقت جو مسلمانوں چلا گیا ہے وہ واپس آ جائے اور مسلمانوں کو سرداری ملے۔ حضرت یہاں پہ جو چھت کے اوپر لکڑی لگی ہے اور جو بالے لگے ہوئے ہیں، جو کانے لگے ہیں، یہ آپ کے زمانے سے لگے ہیں، اور یہ جو انہوں نے منع فرمایا تھا کہ نہیں بدلنا، یہ جو اوپر اس طرف کو لگا ہے یہ قبلہ رخ، یہ گر گیا تھا۔ یہ 2001 کی بات ہے، 1 ستمبر 2001۔ تو یہ تھوڑا سا آواز آئی اس کی کہ جیسے کوئی شے ٹوٹ گئی ہے، لیکن چھت نہیں گری۔ تو گھر والوں نے کہا کہ جی مسجد کی کوئی چیز ٹوٹی ہے۔ تو میں اندر آ کے دیکھا، اتنی آواز تھی، میں نے آ کے دیکھا تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں پہ کوئی برا وقت آنے والا ہے۔ یہ 2001 1 ستمبر 2001۔ اس کے 10 دن بعد 11 ستمبر 2001 کو وہ امریکہ پہ 9/11 کہتے ہیں، امریکہ پہ اٹیک ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا اور پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس وقت پہ جانے سے پہلے کہہ دوں آپ سے، یہ وہ کمرہ ہے جس کو کہ بابا جی نے کہا تھا کہ یہ عالم اسلام کی پارلیمنٹ ہے اور بڑے بڑے فیصلے یہاں ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اس وقت بیٹھنے کی مجھے اور میری ٹیم کو سعادت حاصل ہو رہی ہے، جہاں پہ بابا جی نے کہا کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کھلی آنکھوں سے ہمارے تشریف بھی لاتے تھے، ہمیں مشورہ بھی دیتے تھے اور ہمارے لیے دعا بھی فرماتے تھے۔ چھوٹا سا وقفہ لیجئے اور واپس آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، آپ بھی دعائیں مانگتے ہوں گے، ہم سب لوگ دعاؤں کے محتاج ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، اور یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ نے حضرت عمر خطاب کو رضی اللہ کو کہا تھا جب آپ عمرے کے پہ جا رہے تھے کہ اپنے بھائی کو یاد رکھنا، اور حضرت عمر ہمیشہ اس بات کو کہا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بتایا کرتے تھے کہ مجھے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی، اس بات کے اوپر بڑا فخر محسوس آپ کرتے تھے۔ دعاؤں کو مانگنا بھی سنت، دعاؤں اور حاجتوں کو اللہ کے سامنے رکھنا اور عاجزی سے رکھنا یہ بھی سنت، لیکن ہم اپنے لیے مانگتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ صوفی برکت صاحب جو ہیں، ان کی دعا جو ہے اللہ کرے کہ یہ قبول ہو، مجھے اس بات کا حتمی ایمان کی حد تک کا یقین ہے کہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہو چکی، صرف اس دعا کا اثر اس زمین پہ اترنا جو ہے وہ باقی ہے،
یہ جو دعا میاں صاحب حضرت دعا نے آپ نے فرمائی مانگی وہ کہ یا اللہ تمام مسلمان ایک مرکز پہ متحد ہوں، تمام مسلمان ایک مرکز پہ اور اس کا نام اسلامستان ہو. اسلامستان. یا اللہ ہم تیرے محکوم ساری دنیا کے حاکم ہوں اور یہ حکومت سدا قائم رہے. کیا بات ہے، ہم تیرے محکوم رہیں اور ساری دنیا کے حاکم انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین حضرات ابھی ہم چلتے ہیں قرآن محل میں، جہاں پہ کہ تبرکات بھی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، بابا جی کے اپنے بھی، اور کن کے تبرکات ہیں؟ اور بزرگان دین کے ہیں، غوث پاک کے بھی ہیں، غوث پاک کے بھی ہیں، اور حضرت حور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہیں. اور یہ پوری جس نسبت سے آپ کے پاس پہنچے وہ شجرے بھی آپ کے پاس اسی طرح محفوظ ہیں. بالکل. آئیے چل کے دیکھیں، آئیے بسم اللہ. کس شان سے تو جلوہ نما ہے، حیران ہے مگر عقل کے کیسا ہے تو کیا ہے، تم مجھ کو گوبر کی گنگا ہو. یہ سب یہ لوگ وصیت کرتے ہیں تو عام طور پہ اپنی جائیداد جو ہے وہ اپنے بچوں کو بیٹیوں کو بانٹ کے چلے جاتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی ہنگامہ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہ ہو. بابا جی کی جو یہ وصیت ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ ہے دارالاحسان، یہ کیا ہے وصیت؟ بابا جی نے ایک وصیت کی، یہ دارالاحسان ہے. ہر وہ چیز جو یہ وصیت ہے ان کی، یہ وصیت، ہر وہ چیز جو اس میں موجود ہے پس وہ میراث اور ملک ہے ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پس حرام ہے مجھ پر، میری اولاد پر، میری عطرت پر، میرے اخلاف پر، اور ہر کسی پہ اگرچہ کوئی بھی ہو، ہمیشہ ہمیشہ حشر تک. وہ کسی چیز کو بیچیں الف بے، اس کو رین رکھیں جیم، اس کو ہبہ کریں دال، اس کو ضائع کریں یا تلف کریں ہے، اس میں سے کسی بھی چیز کو یہاں سے منتقل کر کے کسی اور جگہ لے جائے. یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ آپ نے اور وقف جب کر آپ دی رسول پاک صلی ہجرت اللہ کی علیہ وسلم کو، تو یہاں سے کوئی چیز آپ لے کے نہیں گئے. لیکن نہیں گئے. بے شک بے شک. اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے، پتہ نہیں اللہ عالم یہ صحیح ہو کہ نہیں، جب آپ نے کہا کہ یہاں پہ کوئی چھوڑ کے نہ جائے، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ بڑے فیصلے جو ہیں وہ ہونے کا جب وقت آئے تو وہ چاہتے ہوں گے کہ ان کی اولادیں اس وقت وہاں پہ موجود ہوں. قرآن کریم محل میں ایک جگہ آپ نے بنائی ہے، فرمایا تھا یہاں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار پھر تشریف لائیں گے جسم الوجود پہ، اور جو یہاں کا خادم ہوگا اس سے سرفرازیں گے. سرفرازیں گے. کیا بات ہے. چلیے محل دیکھیں. یہ جگہ جو ہے خاص طور پہ، اس جگہ پہ جی ہمارے شیخ ٹکت بابا جی سرکار تشریف فرما ہوتے تھے، اور یہ چادر ہے کھولو ذرا اس بوری پہ. اچھا، اس محل میں اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس محل میں تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب قرآن ہے. 2.25 لاکھ قرآن شریف ہیں. قرآن شریف میں 10,000 کے قریب ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ. اور 500 نسخہ ایسا ہے جو 500 سال 600 سال قدیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ وہ قرآن ہے، یہ آگے قرآن ہے. یہ جو ہے یہ آپ نے تمام سربراہان مملکت کو اسلام کی دعوت دی تھی 1981 82 83 میں. اچھا، یہ ان کے لیے ہے. جی، یہ جان پوپال دوم کو بھی آپ نے دعوت دی، جاپان کے ہیرو ہیٹو کو بھی، ملکہ الزبتھ کو بھی، صدر ریگن کو بھی. یہ دعوت ہے، یہ دعوت نامے ہیں. دعوت نامے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ قرآن کریم ہے جی، جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، جو ہاتھ سے لکھے ہیں، جہاں اللہ کا نام آیا سونے کے پانی سے لکھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ایک قرآن کریم ہے جو 450 سال قدیم ہے. یہ اور کچھ روایتوں میں کہ اورنگزیب کے ہاتھ کا ہے. یہ کنفرم نہیں، یہ کنفرم ہے کہ اس کے دور کا ہے، ساتھ فارسی میں یہ نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ کا ہے. کیونکہ پچھلے وہ سائن کرتا تھا، پیچھے وہ کچھ پارے نہیں ملے تو اسی رسم یہ ڈیٹ بھی لکھی ہے 2/4/1044 ہجری میں لکھا گیا. صحیح صحیح. یہ تبرکات بابا جی سرکار بابا جی کے اپنے ہیں. اور دیکھیں کہ جو بھی چیز پڑی ہے اس پہ نمبر لگا ہوا ہے. اچھا، یہ یا حسین لکھا ہے یہاں پہ پھولوں سے شیشے پہ، یہ کیا خاص جگہ ہے؟ اس جگہ پہ میرے شیخ نے فرمایا کہ حضور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی. میں جس کو کہہ رہا ہوں اپنی ہستی، میں جس کو کہہ رہا ہوں اپنی ہستی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ آگے کور کیا تاکہ لوگ جو ہے وہاں اپنے قدم نہ لے کر جائیں. بڑی اچھی بات ہوگی. یہ تو برکات ہیں. یہ تبرکات ہیں جی. یہ کعبہ شریف کا غلاف ہے ماشاءاللہ جی. اور یہ جناب عباس علمدار کے جو روزے کے جھاڑو ہے، یہ 309 اور 357 جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جھاڑو پھرتا ہے وہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ غوث اعظم میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے روزے کی چادر ہیں. کیسے سمجھا تو خدا ہے، تم مجھ کو گورکھ گنگا ہو.
یہ دکھاؤ. اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی خاک ہے. یہ 226 ہے. یہ ادھر سے بند ہے, ادھر سے بھی بند ہے. جی ادھر سے بھی بند ہے. اس میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پتھر ہیں ماشاءاللہ. یہ ایک نیچے شیشی ہے. اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اطہر ہے, عرق میں مکس ہے. ماشاءاللہ. یہ کبوتر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ شہید ہوا تھا, اس کا پر ہے. یہ ہمارے پاس یہاں 40 سال سے پڑا ہوا ہے. عقیدتیں جو ہیں اور نسبتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے ماضی کے ساتھ جائیں گی تو حال میں کچھ برکت ہوگی. آپ نے قرآن کریم حال اس لیے بنایا کہ فرمایا کہ قرآن لوگوں نے, کسی نے تاج محل بنایا, کسی نے کوئی محل بنایا بیوی کے نام پہ, کسی نے کسی کے نام پہ. میں نے قرآن کے نام پہ محل بنایا. واہ واہ ماشاءاللہ. اور قرآن محل بنا دیا. اور ایک نظریہ دیا کہ قرآن شہید ہونے کے بعد بھی باعث برکت ہے. نہ اسے دفناؤ, نہ پانی میں بہاؤ, نہ جلاؤ, اسے اپنے گھر کے ایک کونے میں جلد بندی کر کے محفوظ کر دو. یہ تمہارے گھر کی پریشانیاں دور کرے. حضرت یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سارے قرآن ہیں جی. یہ سب قرآن ہے. سب قرآن. ان ڈبوں میں براؤن اور بلیک میں ان میں بابا جی کی چیزیں ہیں, کیونکہ آپ نے کتب کا بہت زیادہ کام کیا ہے. اس میں آپ کی پینسلیں ہیں, کوئی بھی چیز آپ نے ضائع نہیں کی. جب آپ نے ترتیب شریف لکھی تو اس پر 1 کروڑ مرتبہ درود پڑا. صفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. تم ایک دور بندہ ہو. اچھا یہ مٹی کے برتن, یہ مٹی کے برتن جی, اس کی نسبت بھی مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. کیونکہ 7 محرم الحرام کو پانی بند کیا تھا حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اس نسبت سے یہ 72 ہیں برتن. اچھا میں بڑی ہی ادب اور عقیدت سے ایک بات جو ہے وہ اپنے سننے اور دیکھنے والے کو کہوں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی امام حسین کے غم میں آنسو نکل آئیں, اہل بیت کی محبت کا کوئی تذکرہ کر دے تو لوگ اس کو کسی نہ کسی مسلک سے لگا دیتے ہیں. بابا جی کی کوئی مسلک نہیں ہے اور اہل بیت کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین عاشق ہیں. یہ نہیں, بابا جی نے وہ اس راستے کے بعد, اس راستے کے بغیر کوئی ولایت ہو نہیں سکتی. کیونکہ آپ کو وہ واقعہ ہوگا کہ عبداللہ بن عمر آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کھیل رہے تھے, تو انہوں نے کہا جاؤ ہم تم سے نہیں کھیلے, تو ہمارے غلام کا بیٹا لکھوا لاؤ. انہوں نے کہا لکھوا لاؤ. جناب عمر نے فرمایا لکھوا. حالانکہ جناب عمر کا مقام واللہ اللہ ہی جانتا ہے. اس بات کو مکمل کروں آپ کی اجازت سے. جی. آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں اس کو پکڑا دینا, کیونکہ عمر کو یہ امید نہیں ہے کہ اپنے اعمال سے بخشا جائے گا, پھر اللہ کو یہ دکھائے گا کہ دیکھ تیرے نبی کی غلاموں کی اولاد میں سے ہوں میں, اس نسبت سے بخشا گیا تو بخشا جائے گا. تو یہ اس کے بغیر تو یہ وہ رکا ہے, یہ وہ نسبت ہے جو کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ جو ہے روایت کہتی ہے کہ وہ اب وقت اپنی قبر میں لے کے بیٹھے. کہ جھگڑے مٹاتے نہیں ہو تم, جو اصل بات ہے وہ بتاتے نہیں ہو تم. حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح, حالانکہ 2 جہاں میں سماتے نہیں ہو تم. خواتین حضرات, قرآن محل میں بیٹھے ہیں اور اس قرآن محل میں بہت سے تبرکات جو ہیں وہ آپ نے دیکھے, لیکن دیکھیے کسی جگہ بھی دل نہیں ٹھہرتا. دل ٹھہرتا ہے تو کہاں آ کے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات موجود ہوں. یہ تبرکات ہیں جو مختلف شجروں سے یہاں تک پہنچے, اور ان تبرکات کے اوپر میں سب آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جھاڑو پھرتا ہے جی, جو روزے کے اندر, روزے کے اندر, اور یہ وہ جھاڑو ہے جو کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. جی بالکل آپ کے ہاتھ میں. اور یہ نسبت ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک سے. یہ اس میں ہے وہ خاک, میں صحیح کہہ رہا ہوں جی, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر روزے سے اکٹھی کی گئی. اور ایسے بہت سے مجاہد ہیں جو کہ خاک وہاں سے نکالتے ہیں اور لے کر آتے ہیں اور پھر تبرکن لوگوں کو دیتے ہیں. برکت کی چیز ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. حضرت اس شیشی کے اندر یہ جو میرے ہاتھ میں ہے, یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر عطر ہے, نبی اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینے کے قطرے ہیں اور 7 عرق گلاب ہے.
ہر کے غلاب کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے. پسینے کے قطرے. اگر کسی کو یہ شک ہو تو وہ حدیثیں دیکھے مسلم البخاری کی، جس میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عمر خطاب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی کرم اللہ، کن کے نام لوں، جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباب دہن بھی جو زمین پہ تھا وہ گرنے نہیں دیتے تھے، وضو کا پانی اکٹھا کرتے تھے، اور پسینہ تو نیچے گرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. ایک تو آپ کا پسینہ تھا کم، پھر وہ تھا خوشبودار، اور پھر صحابی تھے، اور انہوں نے اس کو نیچے کیسے گرنے دے سکتے ہیں. یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضور آپ بتائیے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا بال ہے، اور لوگ کہتے ہیں اتنے بال کہاں سے آ گئے. تو یہ بڑھتے ہیں، اور جب یہ تھوڑا سا زیادہ بڑھ کے 2 حصوں میں ہو جاتے ہیں تو پھر ایک حصہ کسی کو دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ فیض چلتا رہے. یہ آپ پکڑ لیجیے. یہ بال جو آپ کو کہیں سے بھی ملے گا، جب آپ اسے لگائیں گے تو کچھ عرصے کے بعد یہ بال جو ہے یہ بڑا ہوگا، اور پھر یہ 2 شاخوں میں تبدیل ہوگا، اور ایک شاخ جو ہے یہ اس کی جدا ہو جائے گی. وہ جدا شاید صرف اس لیے ہوگی تاکہ یہ کسی اور ایسے مجاہد کو دی جائے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو، اور پھر یہ اس کو لگا دے، اور پھر اس کی آگے سے 2 شاخیں نکلیں گی. اس لیے اس بال کی نسبت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. یہ بال اس دنیا میں ایک معجزہ ہے. اور یہ جو جھاڑو ہے، حضرت یہ فرمائیے یہ کس جگہ کا ہے؟ یہ اوپر نمبر لکھا ہے، یہ ہے جناب 304 نمبر جو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو روضہ مبارک ہے، اور وہ جو کہ اصل ایک تو اوپر اٹھا کے بنا دیا ہوا ہے، جو نیچے جو پہلا روضہ مبارک ہے، یہ جھاڑو کا یہ مقدر ہے کہ یہ اس جگہ پہ جا کے اس خاک کو صاف کرتا رہا ہے. حضرت یہ خانہ کعبہ کا غلاف شریف ہے، اور یہ آپ کو تحفتاً دیا گیا، اور اس میں بہت بڑی نشانیاں جو ہوتی ہیں وہ کڑھائی ہے جو کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ کے روضے پر ہیں. اور یہ وہ علموں کے ٹکڑے ہیں خواتین حضرات جو کہ حضرت علی کرم اللہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضرت، مجھے اور صاحب نے سوال کیا، میں آپ کی بات ان کے مزاروں پر، ان کے درباروں پر آج بھی لگے ہوئے ہیں. سوال کیا کہ اب تو وہ کالے ہیں، ہاں یہ اب کے نہیں ہیں. ہاں مجھے ایک بندہ نے کہا کہ وہ تو کالے رنگ کے ہیں. میں نے کہا یہ اب کے نہیں ہیں، پہلے یہ سبز تھے، اب کالے ہوئے ہیں. یہ میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری شیخ الہند کے پگڑی مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حضرت یہ آپ نے فرمایا، یہ جس جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یہ اس جگہ کا ٹکڑا ہے. یہ وہ پتھر ہے، یہ یہ اس پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے. اس پتھر کا وہ حصہ ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. اور یہ ہدیتاً آپ کو پیش کرتا جاؤں کہ یہ ام جمیل تھی جس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ جو ہے وہ جادو زمین پہ چلتا ہے، تو اسے کہو کہ آسماں پہ کچھ کر کے دکھائے معجزہ. تو آپ نے شک کمر کیا، تو یہ کہتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی کہ یہ بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ، اس کا زمین پہ بھی جادو چلتا ہے، اس کا آسماں پہ بھی جادو چلتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا معجزہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہی تھا. مجھ پہ رحمت یہ کی کہ میری انگلی اس وقت وہاں اٹھوا دی. اس پتھر کے اوپر میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ فرمایا. اچھا حضرت آپ کے ہاں کیونکہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کو پیار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ خدمت خلق جو ہے اس میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، چاہے وہ لنگر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. بابا جی نے بھی اپنی زندگی میں 1974 میں ایک ہاسپٹل قائم کیا تھا، فری آئی کیمپ، جو ماشاءاللہ اب بھی چل رہا ہے. اور اس کی 2 جگہوں پہ ماشاءاللہ، وہ ایک دارالحسان سلار والا میں، جی ایک کیمپ دارالحسان دالوال میں. اور جب اس کی بنیاد رکھی تو بڑے بڑے لوگ یہاں حاضر تھے، بڑے جائی صاحبان تھے،
चौधरी साहबान के वालिद पर ज़हूरुल्लाह साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, तो उन्होंने कुछ आपको डिनोशन करने की कोशिश की तो आपने नहीं ली। बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, अब चलते हैं बाबा जी के हुजूर और उनसे बातें करते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? मेरे ख़्याल में जो मज़ार होते हैं ना, ये मज़ार नहीं होते, ये महल होते हैं, ये दरबार होते हैं, और यहाँ पे ये लोग मौजूद होते हैं और उनके यहाँ वही हो रहा होता है जो कि उनकी ज़िंदगी में कायम था। इस बात पे इंशाअल्लाह ताला तफसीली आपसे बात करूँगा कि जो साहिब मज़ार होता है उसके दरबार पे वैसी ही रौनक होती है, वही किया जा रहा होता है जो साहिब मज़ार का मजाज होता है। आइए वहाँ चलते हैं और बाबा जी से भी बातें करते हैं। आपका नाम भाई जी? मैं अफसर अली। अफसर अली, आप कब से मंसूब हैं बाबा जी से? बस जी बचपन से ही, जैसे पैदाइश हुई बाबा जी हुजूर से, मेरे बड़े भी इसी सिलसिले में अटैच से, हम बचपन से आ रहे हैं, देख रहे हैं ये खानगाही निज़ाम चल रहा है और ऐसा बेहतरीन निज़ाम है कि जी चाहता है जहाँ से जाए ना। एक इस फ़कीर की बारगाह में आते हैं लोग, सीनों का जंग उतार कर अपने अल्लाह के हुजूर पहुँच जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज का हमने सारा दिन जो है सूफ़ी बरकत अली साहब के साथ गुजारा और मैंने अपने इस मोहतरम मुर्शिद और उस्ताद के साथ बहुत सालों बाद मुलाकात की। और यकीन कीजिए कि जब हज़रत अली करमल्लाह एक कब्र पे खड़े होकर कह रहे थे कि देखो जो दुनिया में तुम छोड़ गए उनका तो ये हाल हुआ, बेटों ने ये किया, बीवियों ने और निकाह कर लिया, माल का ये हुआ, तुम सुनाओ दुनिया का तो हाल तुम्हें मैंने सुना दिया, तुम सुनाओ दुनिया आखिरत का क्या हाल है। तो साहबा ने पूछा इमाम अली करमल्लाह से कि अली आप इन कब्र के लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, वो तो मर चुके हैं। कहा वो तुमसे बेहतर सुनते हैं, सिर्फ जवाब नहीं दे सकते। इसलिए मैं जब अपना कंधा लगा के बाबा सूफ़ी बरकत के साथ खड़ा हूँ तो मुझे इस बात का यकीन है कि कंधा ऐसे ही है जैसे जब ये पर्दा नहीं फरमाया था तो मैं कंधे से कंधा जोड़ के इनके साथ तवज्जो किया करता था। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।